بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقائن سے متعلق انفارمیشن دیں گے۔ ایسی اہم معلومات بقائن سے متعلق آپ کو اس ویڈیو میں دی جائیں گی جو آپ کی روزمرہ زندگی میں کام آ سکتی ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بقائن کے مختلف حصوں سے تیار ہونے والے مجرب نسخہ جات بھی بتائے جائیں گے جو مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، بقائن کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو بقائن کہا جاتا ہے، ہندی میں اس کو دھریک کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، انگریزی میں اس کا نام پرشین لیک ہے اور اس کو کامن بیٹری بھی کہتے ہیں، اور لاطینی میں اس کا نام میلیا ایزیڈرک ہے۔ پیارے دوستو، ماڈرن تحقیقات کے مطابق اس کی اندرونی چھال میں ایک ہلکا پیلا مادہ رال جیسا پایا جاتا ہے۔ بیج بقائن کے بیرونی چھلکا میں کڑوے اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے مغز میں زیادہ کڑوے اجزاء نہیں ہوتے، جیسا کہ نیم کے پھل میں مغز کڑوے ہوتے ہیں۔ جڑ میں ایک جوہر بقائن، شکر کی کچھ مقدار اور ٹینن پائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم بقائن کی شناخت کی بات کریں تو ہندوستان و پڑوسی ممالک کا یہ مشہور درخت ہے بقائن۔ یہ نیم کے فوائد کا ہی درخت ہے۔ چھال اس کی 8 انچ سے 1.25 انچ تک موٹی، اندر سے بھوری لال رنگت لیے ہوئے، شاخیں پھیلی ہوئی، پتے 1 انچ یا ذرا بڑے اور 8 انچ تک چوڑے ہوتے ہیں۔ آری کی طرح دندانے والے پتے ہوتے ہیں۔ نیم کے پتوں کے مقابلے میں لمبائی میں چھوٹے مگر قدرے چوڑے۔ موسم سرما میں اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ بھاگن اور بیساکھ میں پتوں اور پھولوں سے بھر جاتا ہے بقائن کا درخت۔ پھول نیم کے پھولوں سے بڑے گچھوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس کے پھل 1 انچ سے کم لمبے، کچی حالت میں ہرے اور پکنے پر پیلے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بقائن کے مزاج کی بات کریں تو اس کا مزاج گرم و خشک ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے فوائد کی بات کریں تو بقائن یہ امراض جلد کا کامیاب علاج ہے۔ خارش وغیرہ میں اس کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر چھان کر نہانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بقائن کے پتے سوجن ہٹانے کے علاوہ زبردست مصفہ ہیں، اس لیے کوڑ، خارش، خنازیر وغیرہ تمام امراض جلد میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ معمولی مقدار میں اس کا استعمال مفید ہے، لیکن زیادہ مقدار میں استعمال نقصان دہ ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم بقائن سے بننے والے مختلف مجربات کی بات کریں گے۔ گردہ کی پتھری، اس کے پتوں کا رس، بقائن کے پتوں کا رس 5 گرام میں جوکھار 8 گرین ملا کر پلانے سے تھوڑے ہی دنوں میں گردہ و مثانہ کی پتھری کا عارضہ دور ہو جاتا ہے۔ چوٹ، اگر جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگ جائے، چوٹ وغیرہ سے اگر خون جم گیا ہو تو پتوں کو پیس کر گرم کر کے اس کی پیسٹ بنا کر باندھنے سے یا باندھتے رہنے سے رگوں یا گانٹھوں کا خون تحلیل ہو کر آرام آ جاتا ہے۔ موسمی بخار، بقائن کی چھال اور دھماسا 10 گرام، بیج کاسنی 5 گرام، کوٹ پیس کر 50 گرام پانی میں بھگو کر جوش دے کر چھان لیں۔ اس کے صبح و شام پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ امراض جلد، پھولوں کے رس کو ایگزیما والی جگہ پر ملتے رہنے سے ایگزیما کو آرام آ جاتا ہے اور پیپ خشک ہو جاتی ہے۔ بواسیر، پیارے دوستو، بواسیر میں بقائن کا استعمال نہایت کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اس کے پھل جو پک کر خود بخود درخت سے گرتے ہیں، انہیں ضرورت کے مطابق لے کر اندر کی گری کو پانی میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور سایہ میں خشک کر لیں۔ کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد ایک گولی تازہ پانی سے استعمال کریں اور ایک گولی کو پانی میں تھوڑا سا تر کر کے مسوں پر لیپ کریں، مسیں مرجھا کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، بقائن کے آپ نے فوائد اور اس کے استعمالات پڑھے جو مختلف مجربات میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو بقائن کے کچھ نقصانات بھی بتاتے ہیں۔ دھیان رہے کہ بقائن کو کسی بھی حالت میں زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔ پھلوں کے مقابلہ میں چھال اور پھول کم زہریلے ہوتے ہیں۔ تازہ پتے عام طور پر بے ضرر ہوتے ہیں۔ بیج زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں یعنی 7 یا 8 کے کھانے سے ہی جسم میں اینٹھن، بے ہوشی، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جگر اور معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔
علاوہ ازیں اس درخت میں ایک قسم کا دودھیا رس نکلتا ہے، خاص طور پر بھاگن اور چیت میں۔ نیچے سے اوپر تک یہ رس درخت کی ٹہنیوں، چھال وغیرہ میں پھیلتا رہتا ہے۔ ان دنوں میں اس کی چھال یا جڑ کا رس یا جوشاندہ وغیرہ میں نقص آ جاتا ہے، اس لیے پھاگن اور چیت میں اس کے پتوں کے علاوہ دیگر کسی بھی حصے کا رس یا جوشاندہ استعمال نہیں کرانا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھے بقائن کے فوائد اور کچھ نقائص۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔